أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ عمومی طور پر قوم سمود کے واقعے کے بعد قوم لوط کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے، لہذا اس مناسبت سے قوم لوط کا واقعہ مذکور ہے۔ اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے اور باہم رشتہ دار بھی ہے، حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں تو اور قریب قریب کی بستیوں میں آپ کی رسالت اور رسول بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے، تو لہذا اس قوم لوط کے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ حالات اور کچھ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ جہاں بھی قوم لوط کا تذکرہ آتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہلے آئے، جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے جا رہے تھے، پہلے وہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو اس واقعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی مختصراً موجود ہے، اور اصل واقعہ اصل قصہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، آ گئے ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ انسانی شکل میں یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انسانی شکل میں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ یہ انسانی شکل میں تھے، اور آپ نے خود کہا بھی دیگر آیات میں قوم منکرون، یہ قوم اجنبی سی مجھے لگ رہی ہے، لوگ اجنبی سے لگ رہے ہیں۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب پہنچ گئے ہمارے رسول انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر اسحاق علیہ السلام کی کہ آپ کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی جن کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد ایک اور بچے کی جو اسحاق علیہ السلام سے ہوں گے، یعنی آپ کے پوتے حضرت یعقوب کی بشارت بھی دی۔ دیگر آیات میں یہ قصہ اسی طرح مذکور ہوا ہے۔ خیر، خوشخبری لے کے آئے تھے، ابھی خوشخبری دی نہیں تھی۔ قالوا سلاما، ملاقات کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، ہیلو ہائے سے بچنے کے لیے اور وائے وائے کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے طریقہ وضع کیا گیا ہے کہ ملے آپس میں ملاقات ہو تو الیک سلیک ہونی چاہیے، نہ کہ ہیلو ہائے۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے کہا السلام علیکم۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیلو یا کچھ ایسے لفظ نہیں کہے، بلکہ جواب دیا قالوا سلام
وعلیکم السلام. مہمان کی خاطر تواضع کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے وضع ہوا ہے. مہمان آ جائے تو ان سے زیادہ دیر پوچھنے کی اور تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. وقت کھانے کا ہے تو فوری طور پر کھانا پیش کر دینا چاہیے. یہ ضیافت اور مہمان نوازی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ ان سے یہی پوچھتے رہے کھانا کھا کے آئے ہیں, کھانا کھائیے گا, کھانا لے آؤں. ایسے جملے کہنے سے گریز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فما لبسا ٹھہرے نہیں. جیسے ہی ان اجنبیوں کو دیکھا فما لبسا ٹھہرے نہیں. انجا بعجل سمین بعجل حنیز. دوسری آیات میں سمین کا لفظ ہے, فربا موٹا بچڑا لے آئے. انجا ٹھہرے نہیں کہ لے آئے. جا بعجل, جا کے ساتھ جب با آ جائے تو لے آنے کے معنی ہوتے ہیں. جا بعجل حنیز, ایک تلا ہوا بھونا ہوا بچڑا لے کر خدمت میں حاضر ہو گئے. معلوم ہوا کہ ضیافت کی اعلیٰ شکل ایک تو تکلفات بھی نہیں ہے, دوسری یہ کہ گوشت سب سے بہترین ضیافت ہے بنسبت اس کے کہ آپ سبزی اور دال پیش کریں, بلکہ سب سے اعلیٰ ضیافت بھونا ہوا گوشت یا خالی گوشت ہی کہہ دینا بھی کافی ہوگا. ٹھیک ہے. ساتھی لوگ اپنے اپنی حرکتوں پر مسکرا رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہے اور مہمان نوازی ہو کیا رہی ہے, لیکن ہم مجبور ہیں, ہماری جیب میں بھی آج کل مہنگائی کا دور ہے, پیسے نہیں ہیں. قالا سلام, کہنے لگے بھائی وعلیکم السلام. فما لبسا, اور ٹھہرے نہیں. ان جاء بعجل حنیز, حنیز فعیل کا وزن ہے, صفت مشبہ ہے. تلا ہوا خوب بھونا ہوا ایک بچڑا خدمت میں لے آئے. اللہ. دوسری آیات میں سمین کا لفظ ہے, فربا موٹا سین سے. فلما رہا ایدیہم, اب بات یہ ہے کہ مہمان کے سامنے ٹرے کے اندر برتن میں بھونا ہوا بچڑا پیش کر دیا. اب مہمانوں کو کھانا چاہیے, مہمانوں کو کھانا چاہیے. فلما رہا ایدیہم, جب دیکھا ابراہیم نے ان کے ہاتھوں کو, جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا, لا تصل الیہ, کہ وہ اس کی طرف بڑھ نہیں رہے, پہنچ نہیں رہے. لا تصل الیہ, وصل یصل مانے پہنچنا, اس کی طرف پہنچ ہی نہیں رہے, بڑھ ہی نہیں رہے کہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھے اور کھانا کھانا شروع کرے. نکرہم, نکرہم متوحش ہو گئے, متوحش ہو گئے, وحشت میں آ گئے. نکرہم, نکرہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان پہچان نہیں سکتا, معرفہ اسے کہتے ہیں جو پہچان ہو. تو نکرہم وحشت میں آ گئے. یہ طبعی امر ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی فرشتے نہیں تھے, بشر تھے, تو بشریت کے سارے تقاضے جسم کے اندر موجود تھے. تو یہ خوف زدہ ہونا کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہوتا, یہ تو امر طبعی ہے. کیا ہے؟ امر طبعی ہے کہ وہ ایک ہمارے جیسے ہی انسان تھے, کوئی نورانی مخلوق نہیں تھے. تو لہذا نکرہم متوحش ہو گئے, وحشت میں آ گئے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ اگر مہمان اجنبی لوگ اگر آئیں اور وہ آپ کی ضیافت کو قبول نہ کرے تو خیال پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ دشمن ہے اور دشمنی کی غرض سے آئے ہیں. اب تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کھانا کھا ہی نہیں رہے, تو خوف زدہ ہو گئے, متوحش ہو گئے, وحشت میں آ گئے کہ ضرور لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ دشمن ہیں, اور میرے ارد گرد تو ابھی میرے حلقہ احباب کے لوگ اور گھر والے بھی سامنے موجود نہیں ہیں, مقابلہ ان سے کیسے کروں گا؟ اگر انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تو میں مقابلہ کیسے کروں گا؟ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, أَوْجَسَ يُوجِسُ ایجاز, دل میں خوف زدہ ہونا. تو أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, تو ان کی وجہ سے وہ دل میں کیا ہو گئے؟ خوف زدہ ہو گئے. امر طبعی ہے.
خوف آ ہی جاتا ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں عبادت کرتے ہیں, ایک دم کوئی کود جاتا ہے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, بولے یہ کیا, یہ امر طبعی ہے, اس میں ہنسنے والی بات نہیں ہے. بعض ذاتی کبھی کسی کو ڈرا دیتے ہیں, وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے تو وہ ہنستے ہیں, ہمیں ڈر گیا, وہ امر طبعی ہے, وہ ہوگا. ڈر جاتا ہے آدمی, اچانک کوئی سامنے چیز آ جائے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ ہنستے ہیں کہ یار یہ ڈر گیا, تو وہ تو ہونا ہے. خیر, ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے, دل میں وحشت میں بھی آ گئے, اور وہ اوجس منہم خیفہ, اور دل میں کیا ہو گئے, خوف زدہ ہو گئے. اللہ, فرشتوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں پہچان نہیں سکے. معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر غیب کا علم ہوتا تو کھانا کیوں لے کے آتے, غیب کا علم ہوتا تو خوف زدہ کیوں ہوتے, غیب کا علم ہوتا تو فرشتوں کو پہچان کیوں نہیں رہے. تو معلوم ہو گیا کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. قالو, فرشتوں نے کہا بہت گھبرا گئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بہت گھبرا گئے ہیں. سن بیٹا, ابراہیم علیہ السلام بہت گھبرا گئے ہیں. کہنے لگے لا تخف, آپ ڈریے نہیں, ہم آپ کے دشمن نہیں, ہم آپ پر حملہ کرنے والے لوگ نہیں. انا ارسلنا, ہمیں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, الی قوم لوط کی طرف. لیکن چلتے ہاتھوں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے جائیں. چلتے ہاتھوں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو خوشخبری دیتے جائیں. تو ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف عذاب پہنچانے کے لیے. تو آپ کو خوشخبری بھی دے دی, وامرأتہ قائمۃ, دیگر آیات میں موجود ہے خوشخبری کی آیات ہے. جب خوشخبری دی تو آپ کی اہلیہ حضرت سارہ وامرأتہ قائمۃ کھڑی ہوئی تھی, کواڑ کے پاس, دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی. چونکہ اجنبی دیکھ رہی تھی تو اس وقت تک تو پردہ کیا, پردہ کیا, حجاب میں رہی, اجنبی سمجھ کے, اجنبی مرد ہے پردہ ہونا چاہیے, تو سامنے نہیں آئی. وامرأتہ قائمۃ, معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی بیویاں وہ کیا ہوتی ہیں, اپنے معاملات میں بالکل پاک دامنی کا خیال رکھتی ہیں. وامرأتہ قائمۃ, کھڑی ہوئی تھی. جب یہ خوشخبری سنی فضحکت, تو مسکرا دی, ہنس دی. عورتوں کی ایک طبعی عادت یہ زیادہ ہے, اس میں بھی کوئی آپ عجیب سمجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں, میں آپ کا اشکال دور کر دیتا ہوں. بھائی ہنس کیوں دی اس بات پر کہ بچہ ہوگا, بیٹا ہوگا, خوشخبری پر. ابھی تو جیسے آگے آیات آ رہی ہیں, ہنس کیوں دی؟ اصل میں عورتوں کی ایک طبعی عادت ہے کہ جن باتوں پہ مردوں کو ہنسی نہیں آتی ان باتوں پر عورتوں کو ہنسی آ جاتی ہے. وہ طبیعت, ان کی طبیعت الگ ہے, مردوں کی طبیعت الگ ہے. تو لہذا اگر یہ ہنس گئی ہیں تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے, یہ ان کی طبیعت عورتوں کی طبیعت کے مطابق ہے. وہ ہنس پڑی کہ اب ہوگا بچہ. فبشرناہا, ہم نے خوشخبری دی ان کو, باسحاق, کہ آپ کے ہاں اسحاق کی ولادت ہوگی. ومن وراء اسحاق, اور اسحاق کے بعد, من وراء اسحاق, بعد الاسحاق, اسحاق کے بعد یعقوب کی, آپ کے پوتے بھی ہوں گے, ہے نا. تو جیسا کہ اور بھی آیات میں آتا ہے نا, آپ نے پڑھا ہوگا,
فجات امراتہ، کیا آگے؟ بسرۃ فسکت وجہہا، کیا ہے پوری آیت؟ پوری شروع سے پڑھے. فجات امراتہ، ہاں فاقبلت امراتہ، آگے کیا ہے؟ بسرۃ فی سرۃ فاقبلت امراتہ بسرۃ فی سرۃ فسکت وجہہا. جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ فرشتے ہیں تو پھر سامنے آ گئی. فاقبلت، پھر سامنے آ گئی، کیونکہ فرشتے ان سے پردہ ہی نہیں تھا. فاقبلت، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کیسے سامنے آ گئی؟ اب کیسے سامنے آ گئی؟ پہلے تو کھڑی ہوئی تھی. جناب وہ فرشتوں کا جب علم ہو گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو سامنے آ گئی، اور ایسے کر کے اپنے پیشانی پر، وجہ اپنے چہرے پر ایسے ہتھیلی ماری جیسے عورتیں کرتی ہیں، خط تیرے کی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو کہنے لگی یہاں پر قالت یا ویلتا، کہنے لگی، قالت کہنے لگی یا ویلتا، خاک ہو جاؤں میں، خاک ہو جاؤں میں، اعلدو، کیا میں جنوں گی، اعلدو، کیا میں جنوں گی بچہ، وانا عجوز، اور میں تو بوڑھی ہو گئی. بوڑھی ہو گئی، اسباب ختم ہو گئے، قوت ختم ہو گئی، وہ جوانی ختم ہو گئی. اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ میں بچہ جنوں گی. وانا عجوز وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرے شوہر کو تو دیکھو، یہ تو بوڑھے ہو گئے. ابراہیم کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو، تو اسباب تو ختم ہو گئے، قوت ختم ہو گئی، اور آج یہ ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے. تو ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے یہ تو، کہ وہ خرق عادت چیز کو اس کو عجیب ہی لگتی ہے. حالانکہ خدا کی قدرت میں تو ہر چیز ہے، خدا کی قدرت تو کیا ہے؟ ہر چیز پر غالب ہے. لیکن انسانی فطرت کے مطابق جملے منہ سے نکل ہی آتے ہیں. تو کہنے لگی ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ اس بڑھاپے میں بچہ جنوں گی میں، اور میرے شوہر جو بوڑھے ہو گئے، اب ان سے یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ خیر، بال کے معنی شوہر. قالو، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے کاموں پر تعجب کرتی ہو؟ آپ اللہ کے کاموں پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں تم لوگوں پر. اہل البیت، اہل بیت گھر والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم پیغمبر کی بیوی ہو، پیغمبر کے گھر میں رہتی ہو، پیغمبر کے خاندان میں رہتی ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ معاملات خرق عادت ہوتے ہیں، عادت کے برخلاف ہوتے ہیں. اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں پیغمبروں کے اوپر. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ کیا تم تعجب کرتی ہو؟ یہ فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو کلمات کہے. قالوا وتعجبین من امر اللہ، اصل میں حضرت سارہ چاہتی بھی تھی، بچے کی خواہش بھی بہت تھی، دلی دل میں یقیناً رجوع اللہ کی طرف کرتی ہوں گی. کیونکہ جب حضرت ہاجر علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ملی اور بشارت ہوئی اور بچے کی پیدائش ہوئی، تو حضرت سارہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے یہاں بھی بچے کی پیدائش ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ ان کے لیے پورا کیا. قالو، فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب میں پڑتی ہو اللہ کے کاموں میں، یا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے کاموں میں. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ،
اور اس کی برکات ہیں علیکم تم لوگوں پر اہل البیت اے گھر والوں تم پیغمبر کے گھر میں رہتی ہو انہو حمیدون یقیناً شان یہ ہے کہ وہ ذات اللہ کی تعریف کے لائق ہے مجیدون اور بڑی شان والی ہے مجید بڑی بزرگ ذات ہے بڑی عظیم ذات ہے وہ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اوہو یہ تو اجنبی لوگ نہیں بلکہ اللہ کے فرستادہ اللہ کے فرشتے ہیں فلما ذهب عن ابراہیم الروع پس جب خوف کی کیفیت ابراہیم سے چلی گئی فلما ذهب عن ابراہیم الروع رو کے معنی خوف را یرو روعا خوف جب خوف کی کیفیت ابراہیم سے چلی گئی وجاءته البشرى اور ان کو خوشخبری آ گئی مل گئی وجاءته البشرى ان کو خوشخبری آ گئی تو یجادلونا فی قوم لوط تو جدال کیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں اصل میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا اشکال دفع کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے گفتگو کی کہ تم لوگ یہ کیا کرنے جا رہے ہو قوم لوط میں وہاں پر تو حضرت لوط بھی ہے تم ان کو عذاب دینے جا رہے ہو تو یہ جدال کیا تو اس گفتگو کی یہ گفتگو دراصل اللہ تعالی سے ایک سفارش کرنی تھی مقصد یہ تھا گفتگو ہو رہی تھی فرشتوں سے اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں کہ ابھی قوم لوط پر عذاب نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جدال سے تعبیر کیا لڑائی سے تعبیر کیا اس گفتگو کو کس سے تعبیر کیا لڑائی سے اور جدال سے تعبیر کیا حالانکہ گفتگو فرشتوں سے ہو رہی ہے یجادلونا لڑنے لگا ہم سے فی قوم لوط کے بارے میں اور کیوں نہیں لڑتے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بھی بیان کی اس لیے لڑ پڑے وہ یہ گفتگو انہوں نے اس لیے کر لی ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حلیم المزاج تھے اور اواہ بڑے ہی رحیم الطبیعت تھے منیب اور بہت ہی رقیق القلب تھے ان ابراہیم لحلیم بڑے حلیم یعنی بڑے کیا تھے حلیم المزاج تھے اواہ اوہن سے ہے اوہن اور آہ کرنے کو کہتے ہیں تو یہاں مراد رحیم الطبیعت اواہن کے معنی رحیم الطبیعت اور منیب رقیق القلب بہت زیادہ نرم مزاج طبیعت کے بڑے بردبار اور بہت ہی گریہ زاری کرنے والے شخص تھے تو لہذا جب عذاب کی بات سنی تو پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کے ذریعے گفتگو کرنے لگے یا ابراہیم عارض عن ھذا چھوڑ دیجئے ابراہیم اس بات کو چھوڑیے اب آپ یہ گفتگو نہ کیجئے یا ابراہیم عارض عن ھذا اے ابراہیم چھوڑ دے اس بات کو انہو قد جاء امر ربک یقیناً تیرے رب کا حکم عذاب دینے کا بس وہ آ ہی گیا ہے کیا کرے آ چکا ہے وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ یقیناً ان لوگوں پر آئے گا عذاب ان لوگوں پر عذاب آئے گا ضرور غیر مردود اور وہ ہٹایا نہیں جائے گا مردود رد کر دینا واپس کر دینا ہٹایا نہیں جائے گا ابراہیم چھوڑے آپ یہ باتیں نہ کریں آپ چھوڑ دیں یہ بات ہونے کے بعد یہ فرشتے اپنے مقصود اور مطلوب کی طرف روانہ ہو گئے اور قوم لوط کی طرف پہنچ گئے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا جب پہنچ گئے یہ ہمارے فرستادہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس سی ابہم وہ ان کی وجہ سے
مغموم ہو گئے، مغموم غمگین ہو گئے. سیا یہ سوء سے ہے، قال یقول قولا ساء یسوء سوءا، اور مجہول پڑھیے گا قیلا، مجہول پڑھیے قال کا قیلا، یہ ہے سیئا، سیئا قیلا کی طرح، سیئا بہم، ان کی وجہ سے کیا ہوئے؟ غمگین ہو گئے. اور وضاق بہم ذرعہ، اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا. ضاق بہم ذرعہ، ان کی وجہ سے دل کیا ہوا؟ تنگ ہو گیا. اب یہ تو ابھی انسانی شکل میں تھے، اور نہایت حسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے تھے فرشتے. وضاق، ذاق یذیق مانے تنگ ہونا، بہم ذرعہ، ذرعہ کے اصل میں مانے آتے ہیں طاقت، گنجائش، ہاتھ کی گنجائش، ذرا ذراع بقدر ہاتھ، بڑا اٹھ جا، ذرا ذال کے ساتھ گنجائش طاقت کو بولتے ہیں. صیغے ذاقہ کے ساتھ آئے تو معنی ہوتے ہیں طاقت کا کم ہونا، گنجائش کا کم ہونا. تو ذاق بہم ذرعہ، دل کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا، تنگ دل ہونے لگے. او ہو، قوم تو بڑی سخت برائیوں میں مبتلا ہے، یہ مہمان کیسے آ گئے اور اتنے خوبصورت حسین و جمیل نوجوان، اور یہ میرے پاس آ گئے ہیں. اگر قوم کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی فضیحت ہو جائے گی، بڑی رسوائی ہو جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گئے. وضاق بہم ذرعہ، اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا. وقال هذا يوم عسيب، کہنے لگے یہ دن تو بڑا مشکل دن ہے بھائی، بڑا بھاری دن ہے. یہ ہوتا ہے نا انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو کیا کہتا آدمی؟ هذا يوم عسيب، یہ بڑا بھاری دن ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بھاری دن ہے. آج کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہوا کیا؟ یہ مہمان کیسے آ گئے؟ اور قوم کی حالت بڑی ابتر ہے. وہ ان نوجوانوں کو دیکھیں گے تو ضرور بھی ضرور ان کی طرف مائل ہوں گے اور میری بڑی فضیحت ہوگی. ہے میرے مہمان، پریشان ہو گئے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب آ گئے وہ ہمارے فرستادہ، ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، سیئ بہم، ان کی وجہ سے غمگین ہوئے. وضاق بہم ذرعہ، اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، یہ دن بڑا بھاری ہے بھائی، یہ دن بڑا بھاری ہے. قوم کو پتہ چل گئی بات، قوم کو یہ بات پتہ چل گئی. وجاء قومہ یہرعون، قوم دوڑتی بھی آئی. اہرا یہرع اہران، قوم دوڑتی بھی آئی. وجاء قومہ یہرعون الیہ، ان کے پاس. ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اور حال یہ تھا کہ اس سے پہلے قوم بڑی برائیوں کے کام کیا کرتے تھے. یعنی عورتوں کی طرف میلان کے بجائے مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے. ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اور اس سے پہلے یہ برے کام کرتے تھے. آگے دوڑتے ہوئے آگے. حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھ لیا، پریشان تو ہونا ہی تھا. قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی، یہ میری قوم کی عورتیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، بہو ہیں میری بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے خاصی ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے بہت کافی اور خاصی ہیں. تم عورتوں کی طرف بات کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں تمہارا نکاح کراؤں گا ان سے، اور نکاح کے ذریعے سے تم اپنا معاملہ، ازدواجی معاملات پورے کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں لے جاؤ اٹھا کے ایسی، یہ نہیں ہے، زنا کی بات نہیں ہے. ہن اطہر لکم یا قومی ہاؤلائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ لڑکیاں میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں تمہارا ان سے نکاح کراؤں گا.
تم بیٹیوں کی طرف، ان بچیوں کی طرف مائل ہو. ان اطہر لکم، یہ تمہارے لیے خاصی ہیں، یعنی یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہیں. فاتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، یہ کام سے باز آ جاؤ. ولا تخزونی فی ضیفی، تم میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے فضیحت مت پہنچاؤ، مجھے رسوا مت کرو. ولا تخزونی، مجھے فضیحت میں مت ڈالو، مجھے رسوائی میں مت ڈالو. تخزون فی ضیفی، میرے مہمان کے بارے میں. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا مانس انسان نہیں ہے؟ الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں رجل رشید، کوئی بھلا مانس انسان جو میری بات کو سمجھ لے اور تمہیں یہ بات سمجھا دے. وہ کہنے لگے قالو، کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. کہنے لگے اے لوط، تم تو جانتے ہو، علمت تو جانتا ہے نا، ما لنا فی بناتک من حق، تیری بیٹیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی رغبت نہیں. یعنی تیری قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان میں ہماری رغبت نہیں ہے، ہماری دلچسپی نہیں ہے. فی حق، دلچسپی، رغبت. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو ضرور جانتا ہے کہ ہمارا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر کے ساتھ معاملات دیکھیے قوم کے، کہاں تک بگڑ جاتی ہے قوم. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، یقیناً تو جانتا ہے، مَا نُرِيدُ، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا مطلب کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہو گئے. قالا، کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کہ یار، کہنے لگے کہ مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی قوت ہو میرے پاس، کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہو. لو ان لی بکم قوتا، کاش کہ میرے پاس کیا ہو، کوئی قوت ہو. او آوی الی رکن شدید، یا یہ کہ میں کسی مضبوط پائے کی کا ٹھکانہ حاصل کروں. او آوی، اوا یاوی، او آوی، اس میں واحد متکلم کا صیغہ. رکن مضبوط چیز، شدید مضبوط چیز. او آوی الی رکن شدید، یا یہ کہ میں کسی مضبوط پائے کا ٹھکانہ لوں. سوال پیدا ہوگا کہ لوط علیہ السلام اسباب کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی چاہیے تھی اس مسئلے پر. یہ بھی امر طبیعی ہے، انسان پہلے اسباب کی طرف رغبت کرتا ہے، امر طبیعی ہے. پیغمبر کوئی نورانی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، بلکہ بشر ہیں، تو لہذا اسباب کی طرف چلے جاتے ہیں. سوتا رہے بیٹا. اچھا، قال لو ان لی بکم قوتا، کہنے لگے کہ کاش کہ میرے لیے کوئی، میرے پاس تمہارے لیے کوئی قوت ہوتی کہ میں تمہیں روکتا. او آوی الی رکن شدید، یا میں خود ٹھکانہ حاصل کرتا کسی مضبوط پائے کا. فرشتے سمجھ گئے کہ اب حضرت لوط تھک چکے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام اب طاقت اور قوت نہیں رکھتے ان سے بچنے کی. قالو، فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، ان رسل ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، ہرگز یہ تیری طرف نہیں پہنچ سکیں گے. فاسری باہلک، تو راتوں رات نکل اپنے گھر والوں کے ساتھ، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، بقطع من اللیل، رات کے کسی ٹکڑے میں اور حصے میں تو نکل اپنے گھر والوں کے ساتھ. ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے نہ دیکھے. ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. الا امراتک، ہاں سنیے گا، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ بھی انہی کافروں کے ساتھ
عذاب میں مبتلا ہوگی. انہو مصیبھا ما اصابہم، اس عورت کو بھی وہی کچھ پہنچے گا جو ان قوم کو عذاب پہنچنے والا ہے. ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کا عذاب کا جو وعدہ ہے اس کا وقت صبح کا وقت ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح بھی قریب نہیں ہے؟ یقیناً صبح قریب ہے، بس آپ چلیے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پس جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا تو ہم نے جعلنا عالیہا، زمین کے اوپر کے تخت کو، سافلہا وہ نیچا کر دیا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. وامطرنا علیہا حجارہ، اور ہم نے برسا دیا ان کے اوپر پتھر، من سجیل، کنکر ٹھیکرے، کنکر کے پتھر برسائے، منضود لگاتار، منضود کے معنی لگاتار، مسومتن عند ربک، اور ان پتھروں پر تیرے رب کی طرف سے ایک غیبی نشانی تھی جو عام پتھروں سے مختلف تھے. مسومتن ایک نشانی تھی تیرے رب کی طرف سے ان پتھروں پر کہ یہ پتھر عام پتھروں سے کیا تھے؟ مختلف تھے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یقیناً یہ بستیاں، یہ قریہ، ہیا کا مرجع، یہ قریہ، یہ بستیاں، یہ ان مکے والوں سے، ان ظالموں سے جو آج آپ سے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں عذاب کے لانے کی، تو یہ ظالموں سے، ان ظالموں سے ببعید، دور نہیں ہے، قریب کے علاقے ہیں، شام کے علاقے ہیں، تجارتی سفر میں آتے جاتے دیکھتے ہیں.